بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول او منندہ مائے است، وہ جان سی از قلم ایمن وقار، قسط نمبر 1۔ تو یہ ناول آج ہم ریڈ کریں گے، اس کی قسط نمبر 1۔ یہ ہم نے رائٹر جو ہیں ایمن وقار، ان سے اس ناول کو ریڈ کرنے کی پرمیشن لی ہوئی ہے۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کہاں ہیں سب؟ ایک شخص بھاگتا ہوا ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا اور ڈاکٹرز کو اونچا اونچا پکارنے لگا، باہوں میں ایک وجود کو اٹھائے ہوئے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بولا، کم چیخا زیادہ تھا کہ ایک ڈاکٹر جلدی سے اپنے روم سے باہر آیا اور باہر آتے ساتھ ہی وارڈ بوائے کو بلایا، ساتھ ہی اس کو اسٹریچر لانے کی ہدایت دی۔ کچھ ہی دیر میں وارڈ بوائے اسٹریچر لایا تھا۔ سر، آپ پیشنٹ کو یہاں لٹا دیں، چہرے سے ستائے ہوئے اس شخص نے فوراً سے باہوں میں لیے ہوئے وجود کو اسٹریچر میں لٹایا تھا۔ لٹاتے ساتھ ہی ڈاکٹر کو مخاطب کیا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میرا بیوی امید سے ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ ڈاکٹر، کچھ بھی کر کے میرا بیوی کو بچا لیں، میں آپ کو منہ مانگی قیمت ادا کروں گا۔ گلے میں درد سے ایک گولا پھنسا تھا، آنکھوں میں چھائی ہلکی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس شخص نے لرزتے قدموں سے التجا کی تھی۔ وہ شخص شاید دیہات سے تعلق رکھتا تھا، اس کے زبان میں دیہاتی لب و لہجے کے عناصر نمایاں تھے۔ دیکھیں سر، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، آپ دعا کریں، باقی زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، آزمائش سب پہ آتی ہے، آپ صبر سے کام لیں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں بولتے حمزہ کا کندھا تھپ تھپاتے آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ گئے۔ حمزہ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر کھڑا تھا، دل تاکہ شدت سے دھڑک رہا تھا اور اپنی بیوی گل بانو کے صحت یابی کی دعا کر رہا تھا۔ کافی وقت گزر چکا تھا، ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تھا کہ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولا اور ڈاکٹر باہر نکلے تھے تو حمزہ ان کی طرف بھاگا تھا۔ ڈاکٹر، میرا بیوی کیسا ہے؟ حمزہ کے لہجے میں بے چینی صاف نمایاں تھی۔ آپ میرے ساتھ میرے روم میں آئیں، ڈاکٹر بولتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے حمزہ کا دل انجانے خوف سے لرزا۔ حمزہ مردہ قدموں کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھا اور ڈاکٹر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ دیکھیں سر، آپ میری بات دھیان سے سنیں، ہم نے پیشنٹ کو اور آپ کے بچے کو تو بچا لیا ہے، لیکن آپ کی بیوی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی کیونکہ ان کی پریگننسی میں پہلے ہی کمپلیکیشنز تھیں، اور آپ جب ان کو یہاں لائے تھے تو ماں اور بچے کی کنڈیشن پہلے سے بہت خراب تھی۔ یہ تو اللہ کے کام ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے کہ آپ کی بیوی اور بچے کی زندگی بخش دی۔ ڈاکٹر نے جیسے حمزہ کی زندگی کی نوعیت سنائی تھی، بیک وقت حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بات سمجھ رہا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا گل کو بچا لیا، حمزہ تشکرانہ انداز میں ڈاکٹر سے کہا، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس میں میرا نہیں، اس پاک پروردگار کا کمال ہے، اس رب تعالیٰ کی ذات شکر ادا کریں جنہوں نے آپ کی بیوی اور بچے کی حفاظت کی اور زندگی عطا کی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے حمزہ کو کہا تھا، جس پر حمزہ ہلکی مسکراہٹ سے اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ بائی دا وے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو رحمت سے نوازا ہے، آپ بہت لکی ہیں جو آپ کی پہلی اولاد بیٹی ہے، ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے آپ کی شہزادی۔ ڈاکٹر، کیا میں مل سکتا ہوں اپنا بیوی سے؟ حمزہ نے گل بانو سے ملنے کے لیے ڈاکٹر سے پوچھا۔ بے چینی کا عالم تھا چہرہ پر ایک تڑپ رقم تھی۔ نہیں سر، ابھی نہیں، کچھ دیر بعد جب ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا پھر آپ مل سکتے ہیں، تب تک آپ باقی کی فارمیلٹیز مکمل کر لیں۔ ڈاکٹر اپنے کیبن سے باہر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جی میں کر دیتا ہوں، حمزہ نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حامی بھری تھی۔ اوکے، ٹیک کیئر، ڈاکٹر گہرا مسکرا کر بولے تھے اور پھر باہر کی جانب پر چل دیے۔ کچھ ہی دیر میں حمزہ نے ساری فارمیلٹیز پوری کی اور پھر اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اتنی دیر میں گل بانو کو بھی روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ حمزہ نے ریسیپشن سے گل کا روم نمبر پوچھا اور روم کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم، حمزہ نے روم میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا تھا۔ سامنے نیلے رنگ کے پاؤں کو چھوتی فراک نما لباس میں ملبوس وہ نازک جان شاید حمزہ کے ہی انتظار میں تھی۔ وعلیکم السلام، گل بانو نے نکاحت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ حمزہ نے گل بانو کے چہرے میں زردی سی گلی دیکھی تھی تو جھک کر گل بانو کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ کیسا ہے ہمارا گل؟ طبیعت کیسا ہے اب؟
کیسا ہے ہمارا گل؟ طبیعت کیسا ہے اب؟ ہمیں تو ڈرا ہی دیا تھا، ہمارا سانس ہی اٹک گیا تھا اپنی خانم کے لیے۔ گل بانو حمزہ کے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر مسکرائی۔ الحمدللہ خان، میں ٹھیک ہوں۔ گل بانو نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے جواب دیا تھا۔ خان، ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ آپ نے گھر میں ہمارے بیٹے کا بتایا؟ مورے کو وہ کتنا خوش ہوگا۔ گل بانو نے حمزہ سے اپنے ننھے مہمان کے بارے میں پوچھا۔ گل بانو کے پوچھے گئے سوال پر حمزہ نے لمبی سی سانس خارج کی اور گل بانو کے ہاتھ تھام کر چومے جس میں خون کی ڈرپ لگی تھی۔ گل، ہمارا بیٹی ہوا ہے، بالکل تمہارے جیسا، ہمارا شہزادی آیا ہے۔ بیٹی کا سن کر گل بانو کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا تھا۔ حمزہ نے گلابی کمبل میں سوئی ہوئی مومی گڑیا کو اٹھایا جو سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ سفید و سرخ روئی جیسے بھرے بھرے گال جو گلاب کی مانند کھلے ہوئے تھے۔ حمزہ نے بے ساختہ اس سوئی ہوئی مومی گڑیا کے گالوں پر نرمی سے بوسہ دیا۔ حمزہ کی ہلکی سی داڑھی کی چبھن سے وہ مومی گڑیا کسمسائی تھی اور چہرے کے زاویے بگاڑے تھے، جس کو دیکھ کر حمزہ کو بہت پیاری اور معصوم سی لگی تھی۔ حمزہ نے اس مومی گڑیا کا گل بانو کے قریب لٹایا۔ خان، خان، گل کی زبان لڑکھڑا گئی، آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہتے چلے گئے تھے، جسم میں ہولے ہولے لغزش طاری تھی۔ مورے، ان کو تو وارث چاہیے تھا، وہ ہمارا معصوم سے گڑیا کو ختم کروا دے گا، وہ کبھی بیٹی کو قبول نہیں کرے گا۔ گل خوف کے مارے لرزتے ہوئے بولی۔ خان، آپ کیوں چپ ہیں؟ آپ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ گل بانو نے حمزہ کی قمیض کو پکڑتے ہوئے جھنجھوڑا تھا، بھوری آنکھوں میں سرخی گلی تھی۔ حمزہ نے گل بانو کے ہاتھ تھامے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ گل، میرا جان، کچھ نہیں ہوگا، ہم ہیں نا، ہم اپنی گڑیا کی خاطر سب سے بھیڑ جائے گا، تم فکر نہ کرو، حمزہ نے گل کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا، لیکن دل ہی دل میں اس نے اچھائی کی دعا کی تھی، کیونکہ وہ بھی اپنے خاندان کو اچھے سے جانتا تھا، جہاں بیٹی کی منحوس سمجھا جاتا تھا، مگر اپنے سارے خیال جھٹک کر گل بانو کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو روتے ہوئے لرز بھی رہی تھی۔ اچھا میرا جانم، تم رونا بند کرو اور ان باتوں کو ختم کرو، یہ بتاؤ کہ نام کیا سوچا ہے تم نے ہمارا شہزادی کا؟ حمزہ نے دوبارہ سے اس لال گلابی گڑیا کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے گل بانو سے پوچھا۔ حمزہ کی بات سن کر گل بانو کا سر نیچے کی جانب جھکا تھا۔ خان، ہم نے تو بیٹے کا نام سوچا تھا، ہم کو تو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا پہلا اولاد بیٹی ہوگا۔ گل بانو کے جھکے چہرے پر ہلکی سی ندامت چھائی تھی۔ تم نے تو نہیں سوچا، لیکن ہم نے سوچا، ہمارے گڑیا کا نام جانان حمزہ خان ہوگا۔ حمزہ کے لہجے میں بے پناہ پیار تھا، جبکہ معصوم سرخ و سفید چہرے پر خوشی سے گلال کھلا تھا۔ گل، تمہیں پتہ ہے جانان کا مطلب کیا ہے؟ حمزہ نے دوبارہ سے جانان کی روئی جیسی گالوں پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ نہیں خان، ہم کو نہیں معلوم۔ گل بانو نے لا علمی کا اظہار کیا تو حمزہ نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ جانان کا مطلب ہے دل اور جان، ہمارا گڑیا ہمارا دل بھی ہے اور جان بھی ہے۔ کمبل میں سوئی ہوئی معصوم سی مومی گڑیا مسکرائی تھی، اس کی پھولی ہوئی گالیں اور دونوں گالوں میں پڑتے ہوئے گڑے عیاں تھے، دونوں ماں اور باپ نے ماشاءاللہ پڑھا تھا۔ 2 دن بعد حمزہ اور گل بانو گاؤں اپنی حویلی کو لوٹے تھے، جہاں دھوم دھام سے ان کا حویلی میں استقبال ہوا تھا۔ حمزہ اور گل نے سب کو سلام کیا تھا تو سب گھر والوں کی توجہ ان کی طرف ہوئی۔ ارے آ گیا ہمارا شہزادہ، ہمارا شیر، ہماری حویلی کے چھوٹے شیر کو لے کر، ہمارا پوتا آ گیا، ہمارا حویلی کا وارث، ہمارا پٹھان خاندان کا نیا وارث، بجاؤ ڈھول نگاڑے۔ حمزہ کی مورے نے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ سب کو جشن کے آغاز کا کہا۔ دل تھا کہ پریشان تھا، مگر اپنی مورے کی خوشی کو دیکھتے اور زیادہ پریشان ہو گیا تھا، دل لرز رہا تھا۔ مورے، حمزہ نے ہمت کرتے ہوئے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ مورے، ہمارا شیر نہیں، ہمارا شیرنی آیا ہے، ہمارا شہزادی، ہمارا پٹھانی گڑیا جانان حمزہ خان آیا ہے۔ حمزہ نے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی بیٹی ہونے کا بتایا تھا اور سامنے اپنی مورے کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جو پل میں بدلا تھا، جہاں پہلے خوشی تھی اب وہاں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ کیا کہا بیٹی؟ وہ بھی ہمارا حویلی میں؟ تمہارا ہمت بھی کیسے ہوا کہ تم ایک منحوس کو ہمارا حویلی میں لاؤ گے اور ہم اس منحوس کو قبول کر لے گا؟ تمہارا بھول ہے حمزہ خان،
تمہارا دادا نے اپنا ہاتھوں سے اپنا بیٹی کو سب گاؤں والوں کے سامنے دفن کیا تھا۔ تمہارا باپ کو اس کام کا ضرورت ہی نہیں پڑا، کیونکہ ہم نے 2 بیٹوں کو خان حویلی کے وارثوں کو جنم دیا تھا۔ اس کو ابھی کے ابھی فارغ کرو، حویلی کے باہر کسی کھیت میں دفنا کراؤ۔ ہمارا حویلی میں کسی بدذات منحوس لڑکی کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرحت بیگم نحوست سے بولی تھی۔ مورے، حمزہ کا دل تڑپ ہی تو اٹھا اپنی معصوم سی گڑیا کے لیے۔ خبردار جو ایک لفظ بھی ہمارا بیٹی کے بارے میں بولا تو، ورنہ ہم بھول جائے گا کہ آپ ہمارا ماں ہیں۔ حمزہ غصے سے چیخا تھا۔ دوسری طرف گلبانو کی آنکھیں اشک بار ہوئی تھیں۔ مورے، تم کو تو معلوم ہے کہ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کو اولاد میں بیٹی سے نوازتا ہے۔ مورے، تم کو ہر بات کا علم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مورے، کچھ وقت پہلے آخر تم بھی تو ایک بیٹی ہی تھا، تو کیسے کسی معصوم کے لیے ایسا بول سکتا ہے؟ تمہارا دل نہیں لرزتا؟ حمزہ تو گویا پھٹ ہی پڑا تھا، مگر حمزہ کی بات سنتے فرحت بیگم کے سر پہ لگی تلووں میں بچھی تھی کہ وہ دوبارہ حمزہ پر گرجی تھی۔ بس، شہر جا کر 4 جماعتیں کہہ پڑھ لیا، تم ہمیں درس دے گا، ہمیں سکھائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ فرحت بیگم کی باتوں پر حمزہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مورے، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی معصوم بچی کو سامنے بٹھا کر قبر کھودتے تھے، پھر اس بچی کے ہاتھوں میں گڑیا دے کر، اسے مٹھائی کا ٹکڑا تھما کر، اس سے نیلے پیلے سرخ رنگ کے کپڑے دے کر اسے قبر میں بٹھا دیتے تھے۔ بچی اسے کھیل سمجھتی تھی، وہ قبر میں کپڑوں، مٹھائی کے ٹکڑوں اور گڑیاؤں کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ پھر یہ لوگ اچانک اسے کھیلتی، مسکراتی اور کھلکھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنے لگتے تھے۔ بچی شروع میں اسے بھی کھیل سمجھتی تھی، لیکن جب ریت اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنی ماں کو آوازیں دینے لگتی، لیکن ظالم باپ مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا تھا۔ یہ لوگ اس کبھی عمل کے بعد واپس گھر جاتے تھے تو ان معصوم بچیوں کی سسکیاں گھروں کے دروازوں تک ان کا پیچھا کرتی تھی، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے تھے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ بعض ایسے بھی لوگ تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں ایسی غلطی ہوئی تھی۔ ایک نے واقعہ سنایا، میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے کر جا رہا تھا، بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی، وہ باپ کے لمس کی وجہ سے خوش تھی، وہ سارا راستہ اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی تھی، وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی رہی اور میں سارا راستہ اسے اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ میں اسے لے کر قبرستان پہنچا، میں نے اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی اور پھر میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگی۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے کام میں لگ گئی، وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی نے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے، اپنے ہاتھ اپنی قمیض کے ساتھ پونجے اور میری قمیض سے ریت جھاڑنے لگی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس کو گڑیا دے دی تو وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی، وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور کہکا لگاتی جاتی تھی اور مجھ سے فرمائشیں کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ تم میری بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور مجھے اگلے سال بیٹا دے دو۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے توتلے زبان میں پوچھا، ابا، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے ریت میں کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر ریت پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اسے ریت میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بند گئی، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آواز حلق مبارک میں گولا بن کر پھنسنے لگی۔ وہ شخص دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ اس نقطے پر غور دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ہی چاہیے، وہ یہ کیوں نہیں سوچ کر ایک مرد کو جنم دینے والی بھی تو ایک عورت ہے، تو ہم سب عورت کو اتنا کم تر کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ بھی تو عورت ہیں، جو سلوک تمہارے گھر والوں نے تمہارے ساتھ کیا تم میری بیٹی کے ساتھ مت کرو۔ بے شک تمہیں ہمیشہ دھتکارا گیا، کم سمجھا گیا،
تو تم ہی اس سوچ کو بدل دو۔ مورے خدارا، ایسی گندی سوچ کو ختم کرو۔ حمزہ نے شکستہ حال میں اپنی ماں سے گزارش کی تھی۔ حمزہ کی باتوں سے فرحت بیگم کا دل رویا تھا، مگر پھر بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو ماں باپ کی اصل قدر کرتی ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے۔ آپ خود کو ہی دیکھ لو، نانا سائیں کی دیکھ بھال تم کر رہی ہو، جبکہ تمہیں تمہارا کوئی حق نہ ملا۔ ابھی بھی تم میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کرے گا؟ ارے بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ کچھ وقت کے لیے پوری حویلی میں سکوت چھا گیا، ہر ایک آنکھ نم تھی۔ اس خاموشی کو فرحت بیگم کی شفاف آواز نے توڑا تھا۔ حمزہ، اگر اس حویلی میں رہنا ہے تو ابھی اسی وقت اس منحوس کو ختم کرو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم ہمارے لیے مر گئے اور چلے جاؤ، اس کو اس کی ماں کو لے کر۔ فرحت بیگم نے اپنے دل کی اٹھتی آواز کو دل میں ہی بے دردی سے کچلا تھا اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آخری فیصلہ سنایا تھا، جس کو سنتے حمزہ کی آنکھ سے ایک آنسو دغا بازی کرتا ہوا نیچے گرا تھا۔ ٹھیک ہے مورے، جا رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ایک وقت آئے گا آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو اللہ کو پیارا ہو وہاں ہوتی ہیں۔ جاری ہے۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری وہ چاند سی ناول کی قسط نمبر 1۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔